اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کو 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل، میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں۔ اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے ہیں۔ وہ لکڑی چو آم کے میں نکل آمدا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہویا کہ کوئی آم دے انگور لگی ہوئے، وہ آم کے جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر۔ آواز آئی، یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھوں مقدر ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ نے باقی چھوڑا ہے، باقی سارے راستے اس نے بند کر دیے ہیں، مٹا دیے، اور وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام قبول ہوگا، مسلمان قبول ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پہ مرے گا، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔
اسلام اللہ نے پسند فرمایا، اس سے مکمل فرمایا۔ کسی دین کے لیے یہ آیت نہیں اتری جو میں پڑھنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے آج کے دن کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا، اس لیے الیوم پہلے آیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، لکم پھر پہلے آیا ہے۔ یہ صرف اے میرے محبوب کی امت تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ دینکم، تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا ہے۔ یہ کسی کو یہ آیت حج کے موقع پر عرفات میں اتری۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اے امت محبوب تم سب پر میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ کمال کہتے ہیں صفات کا پورا ہونا، تمام کہتے ہیں اجزاء کا پورا ہونا۔ ایک شخص بڑا مضبوط طاقتور صفت سے خالی ہے، وہ تمام تو ہے، کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی انتہائی نیک تقوی والا لنگڑا ہے، نابینا ہے، وہ کامل ہے، تمام نہیں ہے، اجزاء پورے نہیں۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال، صفات بھی پوری ہیں اس میں، اجزاء بھی پورے، اور اس کا نام بھی ہم رکھے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس کے دین ہم نے اس کو اسلام کہا، اور اس کے دین ہونے پر ہم راضی ہو۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو دیوبندی نہیں کہتے، بریلوی نہیں کہتے، اہل حدیث نہیں کہتے، شیعہ نہیں کہتے، نیچری نہیں کہتے، سلفی نہیں کہتے۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے۔ ہمارا تعارف مسلم ہے۔ نوجوان بیٹھے ہو، یہ ان خطیبوں کی باتوں سے بھاگ جاؤ، یہ آگ کے شعلے ہیں جو تمہیں دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعت میں، سلفیت میں جو تمہیں ان چیزوں میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہمارے خیرخواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کے لاکھوں کروڑیں محبوب بندے ہیں۔ میں کچھ 100 کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ملکوں میں پھرا، جتنی نفرت مذہب کے نام پر میں نے یہاں مسلمانوں میں آپس میں دیکھی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اثر جب یہ موٹر وے نہیں تھا، میں لاہور سے اپنے گاؤں جا رہا تھا، کسووال، عصر کا وقت ہوا، میں خود چلا رہا تھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ 2-3 ساتھی تھے، سامنے 3-4 نوجوان بڑے خوبصورت سبز پگڑیوں والے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے آگے مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے کہا، تیسری دفعہ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، جواب نہیں دیا کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ یہ آگ میں نے 6 بر اعظم میں کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ ایسے پہیے کی طرح گھمایا ہے، اس مالک کا شکر ہے۔ لیکن یہ جو شعلے ہیں ان کو آپ نوجوان بجھاؤ۔ یہ ممبر سے اٹھے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کے لیے ہے، یہ ممبر تو پھول برسانے کے لیے، یہ ممبر آگ برسا رہا ہے، انگارے پھینک رہا ہے، دھواں چھوڑ رہا ہے کہ بیٹھنے والے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ اپنے نبی کے فرمان کو سمجھیں، نہ تاریخ کو پڑھا ہے،
نہ امت کے درد کو سمجھا ہے کہ اس وقت امت کس مشکل سے گزر رہی ہے۔ بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں ان کی پامال ہو رہی ہیں، گھر ان کے جلائے جا رہے ہیں، نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران، میں اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں، اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھیں۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد ہوں۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے، اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور
جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے. جون کا مہینہ ہے, کوئی 11-12 بجے ہیں. ہم دونوں پہنچے دروازے پر. میرے سر پر ٹوپی, چولا, شلوار, ایس ایس پی بھی اسی شکل میں. تو سپاہی اینوے کہا تھا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت. تو جب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا, وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ, لہذا ساری پولیس اس کو جانتی, لیکن وہ داڑھی میں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو. ایسا کر اتوں آؤ. وہ جو دور کا دروازہ ہے. تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے, وہ بہت دور ہے, مہربانی کر دروازہ کھول. سوئی صاحب سنیا نہیں, اتوں آؤ. اس نے میں تیسری دفعہ کہا یار تیری مہربانی ہے, گرمی بہت ہے, دروازہ کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا, تسی مندے ہی نہیں ہو. ایک تالا لگا ہے, میرے کو چابی کوئی نہیں, میں کتھوں کھولا. اب وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق. اور صرف اتنا ہی آخیا, سارو 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 سارو. کدی وہ اگوں سار, کدی پچھوں سار, کدی کھبے سار, کدی سجے سار. وہ دا دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے ماں, کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تھا, میں انہوں ڈسمس کر سکتا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کون, کہنے والے کون ہے, اس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ تو آؤ. جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے, حاکم ہے, تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا. یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا, پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا. اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا, بلی نہیں چوہا بن گیا. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں, تراویح سے غافل ہیں, تلاوت سے غافل ہیں. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض, زمین آسمان میں اسی کا نور ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت کو اٹھایا. یغشی اللیل النہار, دن اور رات کا نظام بنایا. جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن کو لایا, رات کو لایا, نیند کو لایا. بنینا فوقکم 7 شدادا, تم پر 7 آسمان بنائے. جعلنا فیہا سراجا وہاجا, چمکنے والا, دہکنے والا, تپش والا ایک سورج بنایا. سراج چراغ بنایا. سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے. 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں. سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس, ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے, ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے, اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے. یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے. ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے. یہ ناسا کی بات ہے, میری نہیں ہے. منو تاں توڑا مرضی, نہ منو تاں توڑی مرضی. یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا, تم بھی مانو. کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو, لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم. میں ہیوسٹن گیا ہوں, ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں, ان سے پوچھا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا. اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, جس نے بادلوں سے پانی اتارا. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. اللہ کون ہے جس نے
چیلنج کیا امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے کوئی؟ انزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو امب کی میں نکل آمدا ہے۔ اپن چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا، اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہویا کہ کوئی آم تے انگور لگ گئے ہیں، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں، جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، ایدہ رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یا یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔
فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا۔ یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں ہم کہتے ہیں اوے، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں، ادھر سے لے کر وہاں تک، جنوب شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورج نکلنے نہ دوں۔ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہونا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف، سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز۔ پھر دوسری دھمکی، تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے۔ میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا، بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا۔ امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے، غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی۔ اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا۔ میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھیں، اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بیٹھاتے تھے۔ وہ یہاں دے پہلوان بھی بس ہو جاندی۔ اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
نہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے، بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ مر رحمت ہی، اگر اے سنو میرے اپنے رب دی گل، مر رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے، جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک۔ لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ، لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، کرو ادخلوا مانگ لاؤ، لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو۔ آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا۔ موت ان پہ بھی اللہ نے فرض فرما دی، وہ ہے لا الہ الا ہو۔ کیا دلیل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں؟ دلیل ہے الحی، ہمیشہ زندہ ہے، مار کے کھاؤ، القیوم، قائم ہے اور کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، قائم نہیں کہا، قیوم۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، میں روح کے ذریعے سے قائم ہوں، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، میں کبھی یا ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا۔ اور مولانا طارق جمیل کا ٹائٹل 1 سیکنڈ میں یوں جائے گا، میری اولاد کہے گی میت، کوئی نہیں کہے گی ابا جان، تم میں سے کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت، جنازہ۔ ہماری سرائکی بیلٹ ہے تو ہمارے ہاں کہتے ہیں منجی چاؤ، منجی، یا بھی کہتے ہیں منجی چاؤ۔ وہ کدھر گیا مولانا طارق جمیل؟ اس کی روح اللہ نے نکال کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اس کی اولاد اسے مٹی میں دبا دے گی۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں ٹوٹے دل کا انسان ہوں، میں نے اپنے جوان خوبصورت بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، نہ بیمار نہ مریض نہ کچھ، ایکسرسائز کرتے ہوئے موت آ گئی، ایکسرسائز کر، جم کے اندر نوکر موجود، ان بدبختوں نے پھیلا دیا، خودکشی کر لیے گئے، خدا دے واسطے کسی نے تو معاف کر دیا کرو یار۔ وہ کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ وہ تو کنڈی لگاتے ہیں، پھر سب کو بگا کے پھر فائر کرتے ہیں، وہ تو جم میں تھا، کزن بیٹھا ہے، 2 نوکر اس کو جم کروا رہے ہیں، نوکرانی سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور اللہ کا امر آیا اور اس کے بعد اسے مٹی میں ڈال۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہ خوشیاں اس میں کوئی نہیں۔ ایسے ایک بجلی کی چمک کی طرح خوشی آتی ہے، پھر گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہوتی ہے۔ اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور یہ ریت کا پانی ہے۔ میں نے تو صحراؤں میں سفر کیا ہے، ہمارے سندھ میں بلوچستان میں ہے صحرا، اگر کوئی عام میں سے گیا ہوگا دوپہر کے وقت گزرا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا سارا صحرا پانی بنا ہوتا ہے، وہ پانی کوئی نہیں، نظر دا دھوکا ہے۔ میرا رب کہتا ہے سارا کچھ، ارباں دی دولت، ملکاں دی دولت، امریکہ دی دولت، 7 بر اعظم کی دولت، ریت کا پانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ دَارُ الْحَيَوَانِ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر،
آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر، جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا ویکھو اے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی یوں، سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سناؤ۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا۔ ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا کے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھیں،
کیا کہ ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے، کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی۔ ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی ہوندے نہیں، جنت بڑی کوئی اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر۔ جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں، ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی، اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، ایک سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مکد ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویک کے لوگ نفرت کرن، کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا، لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔
اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے. ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں. کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں. ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت. یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے. تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے. تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے. ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا. اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے. تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی. میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے. تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے. اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ. کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن. یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے. ایک دن اٹھا لیا جائے گا، صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے. اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے. او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ. جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر دبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے. ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین. ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون. یہ فرق، کوئی فرق نہیں. یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی. جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آگ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں آؤ اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے. لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے. وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے. میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو. میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل. تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز. تراویح کا نام کیسے پڑا؟ کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے. ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے. یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا، 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا، آرام کرنا. پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام. پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کلو 3. پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح.
یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ وہ تب 20 رکعتاں کے 5 طواف آپا کی کریے، اپنے کول تو بیت اللہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی۔ 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے، 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ سے میں لوا دینا، جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔ پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چو لوگ آون گے، کھرونے چو آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہو، بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بے کہ فون اب موبائل ہی ویندے ہو نا، اور کی ویندے ہو؟ یا ایویں فضول گپا مار دے؟ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے زور یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی، اور رمضان کے علاوہ ایتھے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوندے ہیں، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدا۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ حمدہ کدھر بھولی پہ گیا، عید دے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی 2.5 صفحے نمازی، آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا۔ نہ پڑھ، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، 72 آدمی، آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہیر بن قین، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جانا، میں نماز پڑھنے تھی۔ ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی۔ آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے۔ فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب، دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر صحن بھی بھرا ہوا۔ آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، اور ایسے ایسے انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا۔ آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور مجمع کو چیرتے ہوئے کہہ، اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق۔
بڑا سجے پاس ہے چھوٹا کھبے پاس، ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس میں یزید کی حمایت۔ یا اللہ یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا۔ زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں۔ تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ جی وہ تو نہیں روک رہے، کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹے گی، ادھر آ ستم گر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے، باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو۔ نماز پڑھائی۔ کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی، ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا۔ نماز نہیں چھوڑی۔ جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا۔ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا۔ عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے۔ جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے؟ ابو برزہ اسلمی زید بن ارکم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑ؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی، کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو قبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ۔ کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا۔ آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں۔ انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ یعنی یہ ایک ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف میری محبت میں روزہ رکھا، کسی کو نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا روزے کے بدلے جنت تو چھوٹی جی شے، میں تینوں مل جاؤں، میں مل جاؤں، میں مل جاؤں۔ اللہ ملا تو سب کچھ مل۔ تو نیت کرو روزہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تراویح نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ قرآن رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے روزے کے بعد۔ قرآن کی تلاوت کرو، جتنا قرآن پڑھ سکتے، جتنا قرآن پڑھ سکتے۔ نہیں آتا تو انگلیاں ہی پھیرتے رہو، انگلیاں ہی پھیرتے کو، یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ سچ ہے، یا اللہ یہ سچ ہے۔ اس پر بھی اللہ خوش ہو جائے۔ اور سیکھو اور سیکھو اور سیکھو۔ اور قرآن رمضان میں اترا ہے، روزے اور قرآن میں ایک بڑا تعلق ہے۔ اور جھوٹ نہ بولو، روزہ خراب ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، ماں بہن کی گالی نہیں نکالنی، غلط نہیں تولنا، ڈنڈی نہیں مارنی،
رشوت نہیں لینی، حرام نہیں کھانا، نہ حرام پہ افطار کرو نہ سحری کرو ورنہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔